مجید فرقان حمید ایک لازوال کتاب ہے۔ یہ کلام الہی ہے۔ یہ وہ کتاب مقدس ہے جو بندے کو اپنے خدا کا تعارف کرواتی ہے۔ یہ انسان کو اس کی تخلیق کا مقصد بتاتی ہے۔ بہت مبارک ہیں وہ لوگ جو اس کتاب سے جڑے ہوئے ہیں۔ قرآن مجید پڑھنے اور پڑھانے والوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہترین انسان قرار دیا۔ قاری عبد المنان ناصر ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہیں جنہیں خدا تعالی نے اپنے کلام کی تعلیم و تدریس کے لیے منتخب فرمایا۔ قاری عبد المنان ناصر اپنے منفرد انداز تعلیم کی وجہ سے مشہور ہوئے۔ وہ 20 سال سے سعودی عرب میں قرآن کریم کی تعلیم سے وابستہ ہیں۔ قاری عبد المنان ناصر نے ایک دن کے مدرسہ کے نام سے ایک ایسا منفرد طریقہ تعلیم متعارف کروایا کہ جس سے 7 سال سے 70 سال تک کی عمر کے لوگ بآسانی تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنا سیکھ جاتے ہیں۔ قاری عبد المنان ناصر کو ان کی انہی صلاحیتوں کی وجہ سے مسجد الحرام میں استاد مقرر کیا گیا، جو کہ ملک پاکستان کے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ قاری عبد المنان ناصر گزشتہ 2 سال سے حرم مکی میں خدا تعالی کے مہمانوں کو قرآن مجید کی تعلیم دے رہے ہیں۔ مسجد حرام کی انتظامیہ نے ان کو بہترین کارکردگی کی بنا پر تعریفی اسناد سے نوازا، جو کہ بہت کم لوگ ہی اس کے اہل ٹھہرتے ہیں۔ قاری عبد المنان ناصر نے قاعدۃ الحرمین کے نام سے ایک مختصر قاعدہ ترتیب دیا ہے، جو کہ نہایت آسان اور عام فہم ہونے کے ساتھ ساتھ تجوید کے اصولوں سے بھی روشناس کرواتا ہے۔ مسجد حرام میں گزشتہ سال 5000 حجاج کرام براہ راست اس نئے طریقہ تعلیم سے مستفید ہوئے۔ اس سال ایک دن کے مدرسہ سے مستفید ہونے والے حجاج کرام کی تعداد انشاءاللہ 1 لاکھ تک لے جانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ قاری عبد المنان ناصر کی دوسری کوشش ہر آنے والے حاجی صاحب کو ان کی زبان میں قاعدۃ الحرمین فراہم کرنا ہے، جن کی تعداد تقریباً 25 لاکھ ہوگی۔ یہ سب آپ کی دعاؤں اور تعاون سے ہی ممکن ہوگا۔ آپ اپنے احباب کو جس سال حج کا ارادہ رکھتے ہوں، ایک دن کے مدرسے کا تعارف کروائیے تاکہ وہ بھی کلام الہی پڑھ سکیں اور آپ بھی اس اجر عظیم کے مستحق ٹھہریں۔ والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ میرے پیارے بھائیوں، دوستوں اور اساتذہ اکرام اور بزم رحمت للعالمین پاکستان، میں آپ سب کا مشکور ہوں کہ آپ سب اس دعوت میں تشریف لائے۔ اللہ رب العزت آپ سب کو حج عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے، اور الحمدللہ ہمارے ہاں پاکستان میں علماء کی کمی نہیں ہے، اساتذہ کی کمی نہیں ہے، قراء کی کمی نہیں ہے، لیکن آپ سوچتے ہوں گے کہ اتنے سارے کام ہیں، سب چھوڑ کے اس بندے نے قاعدہ پڑھانا کیوں شروع کیا؟ اس کی تھوڑی سی ایک داستان ہے، وہ آپ سے عرض کرتا ہوں، تو انشاءاللہ آج کے بعد آپ بھی میرے ساتھ اس مشن میں ساتھ دیں گے انشاءاللہ۔ دیں گے نہیں دیں گے؟ پچھلے 20 سال سے، جیسے آپ نے تعارف میں دیکھا کہ پچھلے 20 سال سے میں سعودی عرب میں مقیم ہوں، اور اس میں تقریباً 16 سے 17 سال میں نے اللہ رب العزت سے یہ دعا مانگی کہ یا اللہ مجھے اپنے گھر کا خادم بنا دے۔ خادم کون سا؟ صفائی کرنے والا۔ یہ تو میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے گھر میں قاری بنائیں گے، استاد بنائیں گے، اور حرم کے استاد میرے پاس آ کے بیٹھ کے پڑھیں گے۔ میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا، لیکن جیسے ہمارے پیارے بچوں کے دل میں ایک خواہش ہے، تمنا ہے کہ میں بھی حرم کا استاد بنوں، تو میرے دل میں بھی تھی، تو میں اللہ سے مانگتا رہتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایک حاجی صاحب کو میں نے دیکھا، جو دل میں جو ایک تڑپ پیدا ہوئی، یہ جو کام میں نے شروع کیا اور اللہ رب العزت نے اس میں برکت ڈالی، وہ کیا وجہ تھی؟ ایک درد دل تھا، کیونکہ ہمارے ہاں سے جو حجاج کرام تشریف لاتے ہیں، آپ جانتے ہیں ان کو کہ تقریباً 80% لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن پڑھنا نہیں جانتے،
جو دوسرے ممالک سے لوگ آتے ہیں وہ تجوید سے قرآن بھی پڑھتے ہیں اور اونچی اونچی آواز سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ قاری نہیں ہوتے، عام شخص انڈونیشیا، ملیشیا، دوسرے ممالک سے۔ تو ہمارے ہاں سے جو بابا جی تشریف لاتے ہیں، آ کے قرآن چوما اور واپس رکھ دیا، تو یہ اکثر میں دیکھتا رہتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ تو کچھ لوگوں سے میں نے انٹرویو لینا شروع کر دیا، اپنی مدد آپ، کہ بابا جی آپ نے قرآن اٹھایا، ابھی ٹائم ہے جمعہ کی نماز میں یا نماز میں، تو آپ تلاوت کر لیں تھوڑا سا۔ تو کتنے لوگوں سے میں نے پوچھا تو وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ہمیں پڑھنا ہی نہیں آتا، اللہ ماشاءاللہ کوئی نہ کوئی صحیح پڑھ لیتا تھا۔ نہیں تو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جس چیز کی آپ انشاءاللہ گواہی دیں گے کہ واقعی یہ کمی ہے۔ جو ہمارے بزرگ حضرات ہیں، بڑی عمر کے حضرات ہیں، وہ قرآن پڑھنا نہیں جانتے، اگر جانتے بھی ہیں تو کیا ہے، مجہول پڑھتے ہیں، الحمدللہ رب العالمین، اب سب جانتے ہیں اس چیز کو۔ اور ماشاءاللہ جو ہمارے مدارس کے بچے ہیں، اب ایک دادے کو نہیں آتا، پوتا پڑھ رہا ہے صحیح سے۔ تو یہ جو کمی ہے، میں نے کوشش کی، اللہ رب العزت سے دعا مانگی کہ یا اللہ مجھ گناہگار سے کوئی ایسا کام لے لے کہ آج کے بعد کوئی یہ نہ کہے کہ تیرا قرآن مشکل ہے۔ تو الحمدللہ کعبۃ اللہ سامنے تھا اور میں نے ہاتھ اٹھایا اور اللہ رب العزت نے قبول فرمایا۔ اس کا چھوٹا سا تعارف میرے پیارے بھائیو دوستو، میں آپ سے تھوڑا سا تعارف کرواؤں گا اس کا۔ ویسے تو یہ 4 گھنٹے کی کلاس ہوتی ہے میری حرم میں، عصر سے لے کر عشاء تک، کیونکہ وہاں پہ جو میرے دوست تشریف لائے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا کہ ہر پلر کے ساتھ ایک قاری صاحب بیٹھے ہوتے ہیں، سورۃ الفاتحہ پڑھا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، یہ کوشش ہے ان کی۔ لیکن میری خواہش ہے کہ جتنی دیر میں وہ سورۃ الفاتحہ پڑھتے ہیں اتنی دیر میں ان کو زبر زیر کی پہچان کروا دوں، تو جو الحمدللہ پچھلے 3 سال سے کروا رہا ہوں، اور 85 استادوں میں پچھلے 3 سال سے مسلسل نمبر 1 آ رہا ہوں۔ یہ آپ سب کے لیے فخر کی بات ہے، کیونکہ میں آپ کا ہی بھائی ہوں۔ انشاءاللہ دعاؤں میں یاد رکھیں گے نہیں رکھیں گے؟ یہ مشن یہاں ختم نہیں ہوا، اس کو آگے بڑھانا ہے، ایک یہ چیز۔ دوسری، ابھی جو پورے پاکستان کا میں نے دورے کیے، ماشاءاللہ سب مدارس میں گیا ہوں، جامعۃ الرشید بھی گیا ہوں، ایاز صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، جامعہ اشرف المدارس بھی، وہاں کے استادوں کو میں نے کلاس دی، جامعہ خیر المدارس کے استادوں کو میں نے کلاس دی، معذرت کے ساتھ کہ ہوا اتفاق ایسا تھا کہ حنیف جلندری صاحب میری کلاس میں تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے، انہوں نے بہت پسند کیا تو انہوں نے پھر اپنے مدارس میں کلاس رکھوائی۔ مقصد یہ نہیں ہے کہ میں بہت بڑا کوئی عالم فاضل قاری بن گیا ہوں۔ میں ایک چیز اور بھی بتاؤں گا، جو میرے پیارے بچے بیٹھے ہیں، دوست بیٹھے ہیں، آج میں جو کچھ بھی ہوں تعلیم نہیں ہے، یہ صرف اپنے استادوں کی جو عزت کی ہے میں نے۔ جو میرے استاد سعودیہ میں آتے تھے، جیسے حرم شریف میں وہ جوتا اتارتے تھے، میں ان کے جوتے اٹھا لیتا تھا، ان کے جوتے جو میں نے سینے میں لگائے اور پیچھے پیچھے گھوما ہوں۔ قاری خدا بھائی صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے، کراچی میں آپ سب جانتے ہوں گے، قاری فتح محمد صاحب کے خاص شاگردوں میں سے، انہوں نے قاری فتح محمد صاحب کی خدمت کی، میں نے ان کی خدمت کر لی، تو ان کا ایک نسبت جڑ گیا۔ اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ میں نیا قاعدہ لکھ کے بیٹھ گیا ہوں، یہ وہی ہے، سب نورانی قاعدہ ہے، لیکن کیا ہے تھوڑی سی ترتیب الگ کی ہے، تاکہ سامنے والا جو ہمارا بھائی ہے، دوست ہے، جو یہ سمجھ بیٹھا کہ شاید قرآن مشکل ہے، میں نہیں پڑھ سکتا، تو ان کے لیے ایک تھوڑی سی کوشش کی ہے۔ نمبر 2، ان دوستوں کے لیے، قاری حضرات کے لیے جو 6 مہینے میں یا 8 مہینے میں قاعدہ ختم کرواتے ہیں، ان کے لیے بھی یہ بہترین ہے کہ انشاءاللہ آپ 2 مہینے میں قاعدہ ختم کروائیں گے انشاءاللہ۔ ابھی تو پتہ نہیں چل رہا ہوگا نا، جب تھوڑی سی میں تعارف کرواؤں گا تو انشاءاللہ۔ نمبر 3، جو ہمارے بچے ہیں جو ابھی قاری بن رہے ہیں، انشاءاللہ جب تک ان کے ذہن میں یہ بات نہیں ہوگی، یہ دکھایا نہیں جائے گا ان کو، تو وہ بھی کل کو جا کے 6 یا 8 مہینے میں قاعدہ ختم کروائیں گے۔ تو اس کے لیے انشاءاللہ میں تھوڑی سی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی ساتھ دیجئے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ سب سے پہلے درود شریف پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ اب تھوڑا سا یا ادھر منہ کر لیں، اس طرف دعا پڑھ لیجئے جو حرم میں پڑھاتا ہوں، آپ ایسے پڑھتے ہوں گے۔ رب یسر، صرف 1 گھنٹہ آپ کا لوں گا، 1 گھنٹے سے بھی کم، لیکن انشاءاللہ آپ نے ساتھ دینا ہے۔ رب یسر
ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين اللهم رب زدنی علما، زبان سے نہیں دل سے، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدة من لسانی یفقہ قولی آمین یا رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ساتھ دیجئے گا، شرمانا نہیں ہے، یہ حرم کا منظر پیش ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ اسی طرح امید ہے آپ سب، اللہ رب العزت آپ کو وہاں پہ لے تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ آپ کی کلاس لیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب ایک کام کرنا ہے آپ نے، الف سے لے کر یا تک، الف سے لے کر یا تک جتنے بھی حروف ہیں، جس نے جیسا پڑھا ہوا ایک بار دہرا دیجئے اونچی آواز سے۔ ماشاءاللہ، شرمانا نہیں اور گھبرانا نہیں ہے، یہ کوئی چھوٹا سا پروگرام نہیں ہے، جو سالوں میں کام ہوتا تھا 1 مہینے میں ہوگا انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ پڑھ لیا سب نے، اور آپ غور کیجئے گا، آپ سب نے ایک ہی آواز میں اور ایک سپیڈ میں پڑھا ہے۔ کچھ چیزیں میں بتاؤں گا جس پہ انشاءاللہ آپ عمل کر کے بہت سارا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور اپنے جو شاگرد ہیں ان کو بھی فائدہ دے سکتے ہیں۔ یاد رکھیں، نمبر 1 الف اور با کے بیچ میں گیپ نظر آ رہا نہیں آ رہا آپ لوگوں کو؟ تو اگر یہ گیپ اگر آپ پڑھتے ہوئے ادا کر دیں تو کیا ہو جائے گا؟ تھوڑی سی یعنی کہ اپنے اندر ٹھہراؤ لانا ہے، تیزی نہیں کرنی۔ ہمارے دیکھیں بچے 6 مہینے ہو جاتے ہیں، 8 مہینے ہو جاتے ہیں، کیا ہے صرف رٹے لگوا رہے ہیں ہم۔ کوشش کریں ان کو ٹھہراؤ کے ساتھ پڑھا کے تو دیکھیں، اگر وہ نہیں پڑھیں گے پھر بتائیں۔ تو سب سے پہلا کیا کرنا ہے، اپنے اندر جلد بازی ختم کرنی ہے، ٹھہراؤ لانا ہے۔ نمبر 2، آپ میں سے 2-3 جگہوں سے صرف آواز آئی ہے کہ یہ کچھ حروف ایسے ہیں حروف مفردات میں کہ جن پہ مد کرنی تھی، تو اس کے لیے ایک چھوٹی سی نشانی میں آپ کو بتاتا ہوں تاکہ ہر عام شخص کو بھی اس کا پتہ ہو، اندازہ ہو۔ الف اور حمزہ کے علاوہ، الف اور حمزہ کے علاوہ لکھنے میں جو حروف 3 حرفی ہیں اس پہ مد کر دینی ہے، چھوٹی سی نشانی آپ کے لیے۔ جیسے جیم، کیسے پڑھیں گے؟ اونچی آواز سے پڑھیے گا۔ پہلے تو نہیں کھینچا تھا، اب کیوں کھینچا؟ جی نشانی کا پتہ چل گیا نا، تو انشاءاللہ اس پہ عمل کریں گے تو ساری تختی آپ کی صحیح ہو جائے گی۔ جی جزاکم اللہ۔ نمبر 3، آپ میں سے کس کس کو پتہ ہے، موٹے پڑھے جانے والے، امید ہے سب کو پتہ ہونا چاہیے، سارے مدارس کے بچے، موٹے پڑھے جانے والے حروف کتنے ہیں؟ ہاتھ کھڑا کرنا تھا، یہ تو پیپر آؤٹ ہو جائے گا۔ جی 7۔ کون کون سے؟ اس میں دیکھیں کلر دیا گیا ہے، پڑھیے۔ خا، جن بھائیوں کو نہیں آتے وہ 2-4 بار اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ یاد ہو جائیں گے، اس کا فائدہ انشاءاللہ آپ کو نظر آئے گا۔ پڑھیے خا، جی اس طرح 3 حروف ایسے ہیں جو ہمیشہ نرمی سے پڑھے جاتے ہیں۔ کون کون سے ہیں؟ سا، زال، واو۔ 3 حروف ایسے ہیں جو سیٹی کی آواز آنی چاہیے اس پہ۔ جی
شروع سے پڑھے ترتیب سے. پہلا حرف کیا ہے؟ زا سین صاد. جزاک اللہ. اسی طرح آپ نے قاعدوں میں آخر میں دیکھا ہوگا جو ایک نقشہ بنایا جاتا ہے دانتوں کا اور زبان نکالی ہوتی ہے. اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے جس نے کیا ہوا ہے. میں نے بھی تھوڑی سی کوشش کی ہے، اسی میں آپ انشاءاللہ اس کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں. الف واو یا کے علاوہ کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنے کا آسان طریقہ، مثال کے طور پہ ہم نے لام کا مخرج معلوم کرنا ہے تو اس لام کو ساکن کر کے اس سے پہلے حمزہ زبر آ لگا دیں. بنے گا حمزہ لام زبر حمزہ لام زبر ال. کوشش کیجئے گا جس کا شاگرد بھی ہے. حمزہ لام زبر ال. کہاں پہ زبان ٹچ ہو رہی ہے؟ ہاتھ لگائیں. جی سب بھائی جی کہاں پہ اذان؟ تو اسی طرح کسی بھی حرف کا مخرج معلوم کرنا ہو آپ یہ والے ٹرائی کر سکتے ہیں. حمزہ میم زبر ام، حمزہ عین زبر، حمزہ سین زبر، حمزہ حا زبر. تو ایک مرتبہ الف سے لے کر یا تک پڑھ دیجئے. جیم صفحہ چینج کرنا جب میں بولوں گا، ابھی نہیں، 1 منٹ. جزاک اللہ. پھر کسی دن انشاءاللہ پوری کلاس دیں گے آپ کے. اصل میں 4 گھنٹے کی کلاس ہے اور میرے پاس صرف آدھا گھنٹہ ہے، تو تھوڑا سا تعارف. دیکھیں صفحہ نمبر 1 پڑھنے کے بعد صفحہ نمبر 2 جو آپ کے سامنے ہے، اس کی اگر آپ غور کریں گے تو سارا وہی ہے جو آپ نے پڑھا ہوا ہے. لیکن جب ہمیں پتہ ہے یہ زبر ہے، زیر ہے، پیش ہے، اس کے باوجود 15 سپارے پڑھا ہوا بچہ جس نے حفظ کر لیے پھر بھی نئے سبق کے لیے پھر وہ غور کر رہا ہوتا ہے، ہجے کر رہا ہوتا ہے. کتنی یعنی کہ ایک بہت بڑی افسوس کی بات ہے. تھوڑی سی آپ اس قاعدے پہ توجہ دے دیں گے، بچے کو پہچان ہوگی حروف مدہ کی، حروف لین کی، حرکات کی صحیح پہچان ہوگی تو انشاءاللہ وہ غلطی نہیں کرے گا. سب سے پہلے یاد رکھیں یہ ٹوٹل کتنی چیزیں ہیں آپ کے سامنے نظر آ رہی ہیں؟ 7. نمبر 1 کیا ہے؟ پڑھی حرکات. نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4 حروف مدہ، نمبر 5، نمبر 6 نمبر 7 تشدید. اب ہمارے ہاں کیا پڑھایا جا رہا ہے؟ صرف ایک ہی طریقہ پڑھایا جاتا ہے، اس پہ غور کیجئے گا. وہ کون سا ہے؟ بالکل صحیح طریقہ پڑھایا جاتا ہے، لیکن آپ تھوڑی سی اس میں کوشش کر لیں. زبر، زیر اور پیش پڑھنے کے ان کو طریقے بتا دیں. جب بھی زبر، زیر، پیش پڑھا جاتا ہے تو 4 طریقوں سے ادا ہو سکتا ہے. کتنے طریقوں سے؟ 4 طریقوں سے. جب آپ جو بڑی عمر کے حضرات ہیں ان کے لیے تو اسپیشل لازمی ہے یہ بتانا، تو انشاءاللہ ان کی غلطی ختم ہو جائے گی. نمبر 1، جھٹکا نہیں دینا، یعنی 4 میں سے 3 طریقے غلط ہیں، وہ آپ نے ان کو بتانے ہیں. جب تک نہیں بتائیں گے تو کیا کریں گے؟ کوئی ان 3 میں سے کوئی نہ کوئی ایک غلطی آ جائے گی ان کی. وہ کون سی غلطیاں ہیں؟ نمبر 1، جھٹکا دے دینا، جیسے با، بی، بو، یہ اس سے بچنا ہے. نمبر 2، اب بچے بھی تقریباً یہ غلطی کر رہے ہوتے ہیں تو کھینچنا نہیں چاہیے. نمبر 3 جو بڑے حضرات میں غلطی ہے بڑی عمر والوں میں، جو میں نے وہاں حرم میں نوٹ کی، مجہول پڑھ دینا. لفظ کو، حرف کو اٹھا کے پڑھنا. الحمد للہ کی بجائے کیا پڑھتے ہیں؟ ہے. ربل کی بجائے کیا پڑھتے ہیں؟ ربل. اب سن کے دیکھیے گا، اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو سن لیجئے گا کسی کا. تو یہ ان کی یہ غلطی آپ آسانی سے کیسے ختم کروا سکتے ہیں؟ تو یاد رکھیں سب سے جو بڑی زیادہ غلطی ہے یہ مجہول والی آتی ہے. تو ایک بابا جی حرم میں آئے، میں ان کو پڑھا رہا تھا تو میں بہت کوشش کر رہا تھا شروع میں، با زیر بی، اور انکل جی بولے با زیر بے، میں بولوں تا زیر تی، وہ بولیں تا زیر تے. تو کیسے صحیح کروں؟ اللہ کی طرف سے ایک ذہن میں آیا. میں نے بولا یار ان سے پوچھتا ہوں، تھے وہ میرے خیال سے کینیڈا کے یا انگلینڈ کے. تو میں نے پوچھا بابا جی آپ کو ABC آتی ہے؟ کہتے ہاں بیٹا ABC تو آتی ہے. میں نے بولا اے کے بعد کیا آتا ہے؟
آپ بھی بتا دیں. ایک کے بعد کیا آتا ہے؟ بی. با زیر کھینچنا نہیں ہے. با زیر بی. تا زیر سا زیر جیم زیر حا زیر. اسی طرح آپ یا تک چلے جائیں آپ کے مجہول کی غلطی ختم ہو جائے گی. ہے نہیں ایسے؟ اب پڑھ کے دیکھیں الحمدللہ ہی. ہے تو نہیں بولیں گے. رب بیل تو کوئی نہیں بولے گا انشاءاللہ. تو یہ چند چیزیں ہیں آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا. جب آپ دیکھیں ان کو پتہ چل گیا کہ یہ با بی بو نہ جھٹکا دینا ہے نہ اس کو کھینچنا ہے اور نہ ہی مجہول پڑھنا ہے تو ان کی غلطی انشاءاللہ کبھی نہیں آئے گی. اب اس با کے بدلے میں تھوڑا سا غور کیجئے گا. اس با کے بدلے میں حرف چینج کرتے جائیں. با کے بدلے میں تا آ جائے ترتیب سے تو کیا بنے گا؟ تا. ساتھ دیں تھوڑا. تا تی تو. سا آ جائے تو سا سی سو. جیم آ جائے تو جی جو. جو آپ کے پاس بچہ پڑھ رہا ہے وہ پوری تختی سنا کے جائے گا انشاءاللہ. میم آ جائے تو ما می مو. لام آ جائے تو یا آ جائے تو جی یو. اس کے علاوہ کوئی حرف آئے گا جی؟ اب جب آپ بچوں کو قرآن میں بٹھائیں گے جعلا اس کے سامنے رکھیں گے کیا وہ نہیں پڑھ پائے گا؟ جعلا جعلا حافظا سقیتا. ایسا تو نہیں ہوگا نا؟ کیوں نہیں ہوگا؟ جب آپ نے ان کو یہ 3 غلطیاں جب تک آپ ختم نہیں کروائیں گے وہ غلط پڑھتا رہے گا. جب آپ ان کو یہ بتا دیں گے کہ بھائی ان 3 چیزوں سے بچنا ہے تو انشاءاللہ وہ غلطی نہیں کرے گا. نمبر 2 تنوین. 2 زبر 2 زیر 2 پیش. اس پہ میں نے تھوڑی سی آپ سے معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ غننے کی پریکٹس یہاں نہ کروایا کریں. ابھی سنیے گا. با 2 زبر با 2 زیر با 2 پیش. بیٹا تنوین پہ کیا ہوتا ہے؟ تنوین پہ کیا ہوتا ہے؟ غنہ. کون کون بیٹھے ہیں قرآن حضرات؟ ماشاءاللہ. معذرت کے ساتھ یار اب غنہ تنوین پہ کہیں ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. مانتے نہیں مانتے اس چیز؟ تو یہاں پہ کوشش کریں نون ساکن کی پہچان کروا دیں. آگے چل کے انشاءاللہ میں ایک طریقہ بتاؤں گا اس سے وہ کام آئے. یہاں پہ صرف ان کو بتائیں کہ یہاں پہ نون ساکن کی آواز پیدا ہو رہی ہے جیسے ہو بھی رہی ہے. با 2 زبر بن. با 2 زیر با 2 پیش. اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں؟ دونوں طریقے پڑھاتے ہیں میرے خیال سے. غننے کے ساتھ بھی اور پریکٹس کرواتے ہیں. مجھے پتہ ہے صحیح کرواتے ہیں آپ لوگ. لیکن بچہ کیا سمجھ رہا ہے؟ غنہ ہے. یعنی تنوین پہ کیا ہے؟ غنہ ہے. غننے کے لیے الگ جگہ چھوڑ دیں انشاءاللہ وہاں پہ پتہ چل جائے گا اس کو. تو یہاں پہ با 2 زبر بن. با 2 زیر با 2 پیش. اب نون ساکن کی آواز رہنے دیں. پہلا حرف تبدیل کرتے جائیں. سمجھا دیں بچوں کو. با کے بدلے میں تا لگا دیں. کیا بنے گا؟ تن تن. سا آ جائے تو جیم آ جائے تو یہاں تک کہ یا آ جائے گا. کیا کہیں گے؟ ین ین یون. جزاک اللہ. اسی طرح نمبر 3 میں سبق کا نام کیا ہے؟ کھڑی حرکات. کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش. ہجے کریں آپ لوگ خود اونچی آواز سے. سب کو آتا ہے ماشاءاللہ. پڑھیے. با کھڑا زبر ماشاءاللہ. اساتذہ اکرام بیٹھے ہوئے ہیں. اب تھوڑا سا غور کیجئے گا. اور بہت ساری جگہوں پہ میں یہ سوال کرتا بھی ہوں. آج بھی کر لیتا ہوں کہ میں پوچھتا ہوں میں کھڑا ہوں آپ بیٹھے ہیں کوئی فرق تو نہیں ہے؟ تو جواب آتا ہے کہ نہیں. آپ بھی یہی جواب دینا پسند کریں گے جی؟ ہاں حضرت. با کھڑا زبر اس وقت نظر نہیں آیا آپ کو. کیا نام کیا ہے اس کا؟ کھڑی حرکات. کیا ہم اس کو ہجے کرتے ہوئے کھڑا کرتے ہیں؟ غور کیجئے گا. کیوں نہیں کر پاتے؟ جب ہم اس کو تیزی میں پڑھتے ہیں تیزی میں ہجے کرتے ہیں. با کھڑا زبر با. با کھڑی زیر بی. با الٹا پیش بو. یہی پڑھایا جا رہا ہے نا. تو کیا بنا؟ با بی بو. پڑھنا کیا چاہیے تھا؟ تھوڑا سا غور کریں. تینوں حروف کو الگ الگ ہجے کروائیں اور
تھوڑا سا وقفہ دے کے پھر اس کی جو ادائیگی ہے کروائیں. با کھڑا زبر، ادائیگی صحیح ہوئی. با کھڑی زیر، با الٹا پیش. کیا ایسے پڑھانے سے گناہ ہوگا؟ جی اساتذہ اگر آپ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، حضرت پڑھا سکتے ہیں نا، اجازت تو ہے اسے. تو آپ بھی اس پہ تھوڑی سی توجہ دے دیں تاکہ بچوں کو آسانی سے یاد ہو سکے. جب بچے کو پتہ چل گیا کہ بھائی اس کو تو ایک الف کے برابر ہم نے کھینچنا تھا، با کھڑا زبر، با کھڑی زیر، بی با الٹا پیش، تو جب آپ ملا کے پڑھیں تب بھی کوشش کریں ان کو جدا جدا کہلوائیں، با بی بو نہ کہلوائیں. تو کیا بنے گا؟ با بی بو. اب اس با کے بدلے میں تا آ جائے، پڑھ کے دیکھیں اور بچے سے سنیے گا. جو نیا بچہ آئے گا اگر نہ سنائے پوری تختی تو پھر بتائیے گا. با کے بدلے میں تا آ جائے تو کیا بنے گا؟ تا تی تو. میم آ جائے تو می، لام آ جائے تو لا لی، یہاں تک کہ یا آ جائے گا. کیا پڑھیں گے؟ جزاک اللہ. اسی طرح سبق نمبر 4 حروف مدہ. حروف مدہ کی پہچان آپ سب کو ہوگی ماشاءاللہ، لیکن جب آپ سے قرآن میں اچانک سوال کیا جائے کہ آپ جواب دے سکیں گے سارے بچے یا بڑے میرے دوست؟ جی من جوع و آمنہم من خوف. ان میں سے حروف لین اور حروف مدہ کون سی؟ ہاتھ کھڑا کریں گے، سب مل کے نہیں بتائیں گے. من جوع و آمنہم من خوف، ہاتھ کھڑا کریں گے، بعد میں سوال میں پوچھوں گا. ایک تو کیا 2-4 لوگوں نے ہاتھ کھڑا کرنا ہوتا ہے؟ میں یہی مثال دیتا ہوں کہ دیکھیں ماشاءاللہ محنت ہو رہی ہے، سب کچھ ہو رہا ہے، لیکن اگر 200 بندہ بیٹھا ہے، 300 بندہ بیٹھا ہے تو اس میں سے 8 لوگ ہاتھ کھڑا کر رہے ہیں. کیوں نہ سارے کے سارے ہاتھ کھڑا کریں؟ کیوں نہ سب کو پتا ہو کہ یار یہ حروف مدہ میں سے الف مدہ ہے، یہ واو مدہ ہے، یہ واو لین ہے، یہ یا لین ہے. جب اس چیز کی پہچان ہوگی انشاءاللہ وہ جو ہمارا بچہ 1 صفحہ سناتا ہے وہ 2 صفحے سنائے گا. سنانے چاہیے نہیں سنانے چاہیے؟ تو اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کر لیں. حروف مدہ کتنے ہیں؟ 3. حروف مدہ کتنے ہیں؟ الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ. اب اس کی پہچان کے لیے دیکھیے گا، الف سے پہلے والے حرف پر زبر ہو تو کیا بنے گا؟ الف مدہ. اور یہ جو لکیر نظر آ رہی ہے یہ بھی سمجھا دیا کریں، اس لکیر کی جگہ با سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف آ سکتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ اس لکیر کی جگہ پہ با سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف آ سکتا ہے. آ سکتا نہیں آ سکتا؟ جو یہاں پہ دیکھیں با آ گیا تو کیسے پڑھیں گے؟ با الف زبر. کوشش کریں آپ خود سے نہ کہیں، بچے سے کہلوائیں. آج کے سبق کے حساب سے بتائیں کیا یہ لفظ بچے نے نہیں پڑھا؟ اگر بچہ نیا بچہ بیٹھا ہوگا، یہ کیا نام ہے اس کا؟ با. اس کا کیا نام ہے؟ اور اس کا کیا نام ہے؟ تینوں کا نام بچے کو ابھی سے یاد ہے. با الف زبر. اب اس با کے بدلے میں حرف چینج کرتے جائیں. کیا حروف مدہ الف مدہ چینج ہوگا؟ با کے بدلے میں تا لگائیں. تا الف زبر. کون سی مدہ ہے؟ اونچی آواز سے. کیا اس کو واو مدہ بول سکتے ہو بیٹا؟ تو یہ کون سی مدہ ہے؟ الف مدہ. اس کے با کے بدلے میں میم آ جائے تو میم الف زبر، لام الف زبر، واو الف زبر. تھوڑی سی آپ اس پہ کوشش کریں، انشاءاللہ ہجے کرانے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. آپ کو ایک ایک حرف صاف نظر آئے گا جب تو ہجے کرنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی انشاءاللہ. اب اسی طرح نمبر 2 میں دیکھیں واو مدہ. واو ساکن سے پہلے، اونچی آواز سے بولے، واو ساکن سے پہلے کیا ہے؟ پیش آ رہا ہے. اور اس لکیر کے بدلے میں کیا آ سکتا ہے؟ با سے لے کر یا تک کوئی بھی حرف آ سکتے. یہ ذہن بنا دیں. تو جیسے آ گیا یہاں پہ با واو پیش. واپس پڑھیں با واو پیش. اب اس با کے بدلے میں کوئی بھی حرف آ سکتا ہے تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. جیم آ جائے تو جیم واو پیش. صرف کرنا کیا ہے؟ اپنے پڑھانے کا انداز چینج کرنا ہے تھوڑا سا.
ہم نے جو رٹے لگوائے ہوئے ہیں، کوشش آپ بھی نہیں تھکیں گے اور بچہ بھی نہیں تھکے گا، اور انشاءاللہ 2 مہینے میں قاعدہ ختم ہو جائے گا بچے کا، اور آپ کو ہی ثواب ہوگا انشاءاللہ۔ اسی طرح نمبر 3 یا مدہ، یا ساکن سے پہلے والے حرف پہ کیا ہوتا ہے؟ یا ساکن سے پہلے والے حرف پر غور سے دیکھیں، یا ساکن سے پہلے والے حرف پہ زیر ہوتی ہے، جیسے با، یا، زیر، تینوں کا نام لے لیں آرام آرام سے، با، یا، زیر۔ اور اس میں ایک چیز اور بھی یاد رکھیں، کھڑی حرکات میں اور حروف مدہ میں پڑھنے میں بہت ساری چیزیں ملی ہوئی ہیں۔ دیکھیں، الف مدہ کھڑے زبر کے برابر، جیسے آپ نے پڑھا تھا با کھڑا زبر، با الف زبر، اسی طرح واو مدہ اور الٹا پیش، تقریباً یہ سب کو پتہ ہوتا ہے ماشاءاللہ، دھیان دیجئے گا، بعد میں ٹائم بہت کم ہے۔ اسی طرح حروف مدہ اور حروف لین میں جب آپ کو پہچان ہو گئی تو بہت ساری غلطیاں ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ یاد رکھیں، حروف لین میں 2 لفظ استعمال ہوتے ہیں جو اکثر پتہ بھی ہوتا ہے لیکن اس پہ ہم عمل نہیں کرتے۔ واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے صرف زبر کا استعمال ہوتا ہے، واو ساکن اور یا ساکن سے پہلے صرف زبر، جیسے با واو زبر باؤ، با یا زبر باؤ بئی، تو تئی، سو سی، یہاں تک کہ یا آ جائے گا، کیا پڑھیں گے؟ یو یئی، جزاک اللہ۔ اسی سبق نمبر 6 میں سکون میں آپ حروف قلقلہ کی پہچان کرا دیا کریں۔ حروف قلقلہ کتنے؟ 5، قاف، طا، با، جیم، دال، ان 5 کے علاوہ کوئی بھی حرف اس پہ قلقلہ کی آواز نہیں ہونی چاہیے۔ ایسا تو نہیں پڑھیں فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، میں نے سنا اس لیے کہہ رہا ہوں معذرت کے ساتھ۔ تو ان تینوں پہ قلقلہ تھا بیٹا، أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ الْحَمْ، مزے سے پڑھتے ہیں نا، سب نے اپنے زبان میں پڑھا ہوا ہے، کوئی سرائکی میں، کوئی پنجابی میں، اصل میں ہے تو عربی میں قرآن میرے خیال سے۔ اب، 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 جیم آ جائے تو اج، 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 دال آ جائے تو قاف آ جائے تو اق، اق۔ انشاءاللہ آپ کو یہ قاعدہ باہر مل جائے گا، آپ اس پہ پریکٹس کیجئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر بھی کوئی چیز سمجھنا ہے تو اس میں نمبر لکھے ہوئے ہیں، کوئی بھی شخص کسی بھی وقت رمضان پورا اور نمبر پہ بات کر سکتے ہیں، نہیں تو سعودیہ والا واٹس ایپ نمبر بھی ہے اس پہ۔ اس میں ایک چیز اور ہے، صفحہ نمبر 3 نکالیں، کہاں گئے؟ بس ایک لائن آپ کو بتاتا ہوں، پھر آپ خود انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اس میں دیکھیں، وہی جو صفحہ نمبر 1 اور صفحہ نمبر 2 میں آپ نے پڑھیں۔ صفحہ نمبر 1 میں کیا پڑھا تھا؟ حروف کی پہچان۔ صفحہ نمبر 2 میں کیا تھا؟ حرکات کی پہچان۔ یہی پورا قرآن ہے، اور آپ کے سامنے دیکھیں، مثلا حرف با کو ہم پڑھ لیتے ہیں، کیا ہے شروع میں؟ زبر، زیر، پیش، وہی جو اپنے پچھلے صفحہ نمبر 2 میں پڑھا ہے، پڑھیے، با، بی، بو، بغیر ہچو کے پڑھیے، سب کو آتا ہے انشاءاللہ، پڑھیے، با، بی، پڑھتے جائیں۔ اب دوبارہ جب آپ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں۔ مثلا جب حروف مدہ میں پہنچیں گے تو پڑھنے کے بعد پتہ ہونا چاہیے یہ کیا ہے؟ الف مدہ، یہ واو مدہ، یہ یا مدہ، یہ واو لین، اور یہ ایک ایک چیز کا پتہ ہونا چاہیے۔ صرف غننے کی پہچان کے لیے آپ نے نوٹ کیا ہوگا، صفحہ نمبر 8 نکالیں ذرا۔ آپ بھائیوں نے نوٹ کیا ہوگا کہ ابھی جو بچہ ماشاءاللہ 20 سپارے حفظ کر چکا ہے، اس کو بھی ہمیں بتانا پڑتا ہے بیٹا یہاں پہ غنہ ہے یہاں نہیں ہے، ایسا ہے نہیں؟ تو اگر آپ چھوٹا سا فارمولہ استعمال کر لیں، تھوڑا سا اس کو سمجھا دیں بچے کو، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ صرف 3 چیزیں سمجھانی ہیں جو آپ ماشاءاللہ سمجھاتے بھی ہوں گے، لیکن تینوں ایک ساتھ سمجھا دیں گے ایک چارٹ بنا کے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ نمبر 1 جو سب کو پتہ ہے، نون مشدد اور میم مشدد پر، یا پتہ نہیں ہے، ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ نون مشدد اور میم مشدد پر
ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ یہ اتنا بڑا فارمولہ ہے انشاءاللہ قاری الحمدللہ قاری حنیف صاحب نے مجھے شاباش دی تھی حرم میں بیٹھ کے، تو یہ چیز آپ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ضروری تو نہیں ہے جب میں حرم کا استاد بن کے میں آپ کے جوتے اٹھانے کو تیار ہوں، تو یہ ایک چیز آتی ہے ہمارے ہاں، تھوڑا سا اگر کوئی قاری بڑا بن جائے تو تھوڑا سا اڑنے لگ جاتے ہیں۔ کوشش کریں اپنے اندر عاجزی لیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت بہت برکتیں دیں گے۔ نون مشدد اور میم مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، جیسے سورۃ الناس کی مثال ہے جنت، جہنم، عما، ثم، اللہم، فلما، تو یہ ہمیشہ غنہ ہوگا۔ نمبر 2 میم ساکن، میم ساکن پر پورے قرآن میں الحمد سے لے کر والناس تک کہیں غنہ ہوتا ہے اور کہیں غنہ، یہ سمجھا دیں بچے کو۔ میم ساکن کے بعد آنے والا حرف، ادھر غور کریں، میم ساکن کے بعد آنے والا حرف اگر میم یا با ہوں تو غنہ کریں گے، ورنہ اگر کوئی پڑھے لم یلد ولم یولد تو کیا ہوگا؟ غلط ہوگا۔ اسی طرح الم نشرح لک صدرک، صحیح ہے، یہ غنہ کر سکتے ہیں اس میں، تو ہمیشہ کے لیے بچے کو پتہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ نمبر 3 جیسے آپ نے تنوین پہ غنہ کرایا تھا پیچھے، تو یہاں آ کے آپ سمجھا سکتے ہیں۔ نمبر 3 نون ساکن یا تنوین کے بعد آنے والا حرف کس میں سے ہو تو؟ حروف حلقی میں سے ہو تو غنہ نہیں ہوتا، سب کو یہی پتہ ہے نا۔ تو 2 لفظ میری طرف سے ملا دیں انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ حمزہ ہا، عین حا، غین خا، لام را آ جائیں تو غنہ نہیں ہوتے۔ جس کو اگر پوچھنا ہو کچھ تو نماز کے بعد انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر ہم نے جو حروف حلقی بتائے انہیں 2 اور ملا دیں ساتھ، لام را من ربک غفور الرحیم، یا غنہ ہوتا ہے، تو وہ 2 حروف ان کے ساتھ ملا دیں، تھوڑا سا سمجھا دیں بچے کو۔ نون ساکن اور تنوین کتنی چیزیں ہیں؟ 4۔ ان 4 کے بعد سب سے پہلے یہ بھی سمجھا دیں کہ چلیں بس چلا دیں۔ نون ساکن جب آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہوں گے تو آپ کے سامنے نون ساکن آتا نہیں آتا بیٹا؟ بچے بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، اور 2 زبر 2 زیر 2 پیش بھی نظر آتے ہیں، تو اب وہاں پہ غنہ کرنا ہے یا غنہ نہیں کرنا کیسے پتہ چلے گا؟ اس کے بعد آنے والے 8 حروف دیکھ لینے ہیں۔ اگر نون ساکن یا تنوین کے بعد حمزہ ہا، عین حا، غین خا، لام را ہیں تو غنہ نہیں ہوگا۔ نیچے نوٹ پہ لکھ دیں قنوان، صنوان، بنیان، دنیا، یہ استثناء ہے، یہ الگ ہے۔ معذرت ٹائم پورا نہیں ہے ورنہ انشاءاللہ پھر کبھی رکھیں گے، آپ بتا دیں۔ اصل میں جو ہم نے نعرہ لگایا ہوا تھا 4 گھنٹے کا ہے، تو میرے خیال سے مجھے 40 منٹ ملے، تو یہی قبول کریں انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اور آپ سب کو مکہ مدینہ کی زیارت نصیب فرمائے، اور آپ میں سے یا آپ کے دوست احباب جو بھی حج پہ تشریف لا رہے ہیں تو ان کو قاعدہ جو ملے گا اس کے پیچھے ایڈریس لکھا ہوا ہے، تو آپ وہاں پہ ان کو بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ جو ہم سے خدمت ہوگی وہ کریں گے ان کی۔ صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ۔